کچھ باتیں حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ کے حوالے سے. اس سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ ہم اہل سنت کا یہ ابتدا ہی سے وتیرہ ہے اور طریقہ ہے کہ ہم اہل اللہ کے اعراس مناتے ہیں، ان کی یادوں کو تازہ کرتے ہیں. اور اہل اللہ کے اعراس یعنی عرس منانا اور ان کی یادوں کو تازہ کرنا اس طرح محافل نعت کی صورت میں یہ صلحائے امت کی گواہی اور ان کی شہادت کے مطابق شیخ محقق الادراک شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی غوث پاک کی مجلس میں بیٹھنا چاہتا ہے، آپ میں سے کون کون غوث پاک کی مجلس میں بیٹھنا چاہتا ہے؟ تو شیخ محقق فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ وہ غوث پاک کی مجلس میں بیٹھ جائے، جو یہ چاہتا ہے کہ وہ غوث پاک کا کلام سنے، غوث پاک کی باتیں سنے، غوث پاک کی زیارت کرے اور غوث پاک اسے دیکھے، وہ انہیں دیکھے. وہ بڑی پیاری بات کسی نے کہی کہ تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں. تو شیخ محقق کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اسے غوث پاک کی نشست اور برخاست میں بیٹھنے کی سعادت حاصل ہو جائے اور غوث پاک کا منظور نظر بن جائے تو اسے چاہیے جہاں غوث پاک کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں آ کر شامل ہو جائے. اب میں اور آپ جہاں بیٹھے ہیں، اب یار لوگ کہتے ہیں کہ جی تم غوث پاک کا تذکرہ کیوں کرتے ہو، تم غوث پاک کی 11ویں کیوں مناتے ہو، تم غوث پاک کا نام کیوں لیتے ہو؟ تو شیخ محقق ان کو سب مانتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جو آدمی غوث پاک کی نگاہ عنایت حاصل کرنا چاہتا ہے، سرکار بغداد کی نظروں میں آنا چاہتا ہے اور سرکار بغداد کا منظور نظر بننا چاہتا ہے، فرمایا وہ اور کچھ نہ کرے، وہ حضور غوث پاک کا ذکر سننے لگ جائے. بولے نا سبحان اللہ. یعنی اس وقت جو آپ حضور غوث پاک کا ذکر سن رہے ہیں، میں بار بار غوث پاک کہہ رہا ہوں، میں بار بار شیخ عبد القادر جیلانی کہہ رہا ہوں، میں بار بار غوث اعظم دستگیر کہہ رہا ہوں، اور آپ سن رہے ہیں. ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے اللہ نے سرکار بغداد کیا ہے نام نامی اس میں گرانے میں وہ طاقت رکھی ہے کہ جو آدمی اس کو لیتا رہتا ہے، آپ کا نام سنتا رہتا ہے، آپ کا نام لیتا رہتا ہے، آپ کا نام لکھتا رہتا ہے، آپ کا نام پڑھتا رہتا ہے، اللہ جل وجلہ الکریم اس کا نام جنت میں جانے والوں میں شامل فرما دیتا ہے. کہ شیخ محقق فرماتے ہیں کہ سرکار بغداد کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ شیخ محقق کون ہے، سب مانتے ہیں، میں نام نہیں لیتا. مجھے بلال بھائی نے کہا ایسا سب نام نہیں لیجیے گا، تو میں کوئی زبردستی والا جبری مقرر نہیں ہوں، میں لیکچرر ہوں. میں دیکھتا ہوں میری قوم کا مزاج کیا ہے، میں نام نہیں لیتا، سب مانتے ہیں سب. اور یہ وہ شیخ محقق الادراک شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدینے میں رہتے تھے، درس حدیث دیتے تھے، گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے کہتے تھے کہ میں اس طریقے سے گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے کہتا تھا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس گنبد کے نیچے آرام فرما رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے. تو کہتے میں یہ کام کرتا تھا، سرکار نے خواب میں آ کر ارشاد فرمایا کہ عبدالحق ہندوستان جاؤ. سرکار نے ارشاد فرمایا کیا؟ ہندوستان جاؤ. عرض کیا رسول اللہ، یا روزانہ اٹھتا ہوں، آپ کے روزے کی زیارت کرتا ہوں، صبح آتا ہوں معاہدہ شریف کے سامنے آپ کی بارگاہ میں سلام بھیجتا ہوں، ہندوستان میں آپ کا روزہ تو نہیں ہوگا. 3 مرتبہ سرکار نے خواب میں آ کر ارشاد فرمایا. تیسری مرتبہ سرکار نے فرمایا عبدالحق ہندوستان جا، یا تو روزانہ ہمارے روزے کی زیارت کرنے آتا ہے، وہاں روزانہ ہم
شیخ محقق الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی، آپ فرماتے ہیں کہ غوث پاک کے نام کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے، آپ کے نام نامی اسم گرامی میں اللہ نے یہ روحانی طاقتیں رکھی ہے کہ اگر کوئی حضور غوث پاک کا نام لیتا ہے، حضور غوث پاک کا نام سنتا ہے، حضور غوث پاک کا نام لکھتا ہے، حضور غوث پاک کا نام پڑھتا ہے، کہا اللہ نے سرکار بغداد کے نام میں یہ طاقت رکھی ہے کہ جو غوث پاک سے محبت کرنے لگ جائے، گنبد خضرا کے وکیل اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ یعنی سرکار کی نگاہ عنایت حاصل کرنے کا مختصر اور پر اثر رستہ یہ ہے کہ حضور غوث پاک کے ذکر کو عام کیا جائے، حضور غوث پاک کا نام کثرت سے لیا جائے۔ ادھر میری طرف دیکھو، ہم حضور غوث پاک سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ کہ وہ اللہ کے ولی ہے۔ کون ہے؟ اللہ کے ولی ہے، اور اللہ اپنے ولیوں سے حدیث قدسی ہے، کہا کہ جو میرے ولی سے محبت کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے اے محبوب اپنی امت تک اس بات کو پہنچا دے، جو میرے ولی سے محبت کرتا ہے، جو میرے ولی کا نام لیتا ہے، جو میرے ولی کے نام کو جپتا ہے، سنتا ہے، لکھتا ہے، پڑھتا ہے، کہ جو میرے ولی سے محبت کرنے لگ جائے، اللہ فرماتا ہے میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ بھائی مولانا صاحب اب یہ کوئی، میں نام نہیں لے رہا کسی کا، مولانا صاحب یہ کوئی ہم کوئی اپنی طرف سے تو نہیں کر رہا ہے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا، بخاری کتاب البر والصلہ کی حدیث مبارکہ ہے، سرکار نے فرمایا جانتے ہو یہاں پر تم اگر کسی سے محبت کرتے ہو، آپ سب کو مبارک ہو، آپ غوث پاک کے محبین میں شامل ہو گئے۔ یعنی آپ اور میں ان لوگوں میں شامل ہو گئے جن کو غوث پاک کل بروز قیامت اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے۔ تو سرکار فرماتے جو یہاں جس سے محبت کرتا ہے نا، الارواح جنود مجندہ وما تعارف منها اختلفا وما تناکر منها اختلفا۔ میرے آقا نے فرمایا جانتے ہو یا اگر تمہارے دل میں اللہ کسی کی محبت ڈالتا ہے، یا اگر تم کسی سے الفت اور انس رکھنے لگتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جب ارواح کو پیدا کیا تھا، روحوں کو پیدا کیا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں جس کی محبت ڈالی تھی، سنیے گا، جس کی محبت ڈالی تھی، اس کی محبت اس کے دل میں یہاں پر بھی اللہ نے ڈال دی ہے۔ کیا مطلب؟ جب اللہ نے روحیں پیدا کی، ہمارے دلوں میں سرکار کی محبت ڈال دی تھی۔ بولو نا سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے جو وہاں پر جس کے ساتھ تھا، الارواح جنود مجندہ وما تعارف منها اختلفا، کہا جو وہاں پر جس کے پیچھے پیچھے بھاگتا تھا، جو وہاں جس کا ذکر سن کے خوش ہوتا تھا، جو وہاں جس کا ذکر سن کے جس کی آنکھوں میں چمک اور رمق آتی تھی، جس کا ذکر سن کے اس کے دل میں ایک خوشی کی لہر دوڑتی تھی، وہ یہاں بھی اس کا ذکر سن کے خوش ہوتا ہے اور اس کے دل میں چمک اور رمق آتی ہے، اس کی آنکھیں چمکتی ہے۔ کیا مطلب؟ اس بات کو سمجھیے گا، مطلب اس کا یہ ہوا کہ ہم وہاں بھی سرکار کے ساتھ تھے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ یہاں سرکار کا نام سن کے خوش ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ یہاں سرکار کا نام سن کے خوش ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے؟ صدیق اکبر کا نام سن کے خوش ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے؟ فاروق اعظم کا نام سن کے خوش ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے؟ جناب عثمان غنی پاک کا نام سن کے خوش ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے؟ جناب حیدر کرار کا نام سن کے خوش ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے؟ امام حسن امام حسین کا نام، اللہ کے سارے ولیوں کا نام، نبی کے سارے صحابہ کا نام، نبی کے سارے یاروں کا نام، نبی کے محبوبوں کا نام سن کے سنی
خوش ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سنی عالم ارواح میں بھی ان سب کے ساتھ تھا، اب وہاں بھی ان کے ساتھ ہے۔ اب مجھے اگلی بات کہنے دیجیے، یہ حدیث کا جزو نہیں ہے، لیکن جب ہماری فطرتیں ثانیہ بن گئے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں بھی سرکار کا نام سنیں، صدیق اکبر کا نام سنیں، عمر فاروق کا نام سنیں، عثمان غنی کا نام سنیں، مولا علی کا نام سنیں، حسنین کریمین کا نام سنیں، حضرت غوث پاک کا نام سنیں، خواجہ غریب نواز کا نام سنیں، شیخ شہاب الدین سہروردی کا نام سنیں، شیخ باؤلک نقشبندی کا نام سنیں، اللہ کے ولیوں کا نام سنیں، جب وہاں بھی ان کا نام سن کے خوش ہوتے تھے، یہاں بھی ان کا نام سن کے خوش ہوتے ہیں، تو ہم میدان محشر میں بھی ان کا نام سن کے ان کے پیچھے پیچھے جنت میں چلے جائیں گے۔ اب میں ایک مسئلہ کرنے لگا ہوں، یہ دیکھو چھوٹا سا بچہ ہے اور یہ ہے بھی، یہ کیا ہے؟ اس کو کس نے نعرہ لگوایا؟ اگر میں اس کو اٹھاؤں نا تو آپ سب کو ہنسی آئے گی۔ اس کو کس چیز نے نعرہ لگوایا ہے؟ وہ کون سی طاقت ہے جو اس کو مجبور کر رہی ہے کہ اس طرح کی باتیں سن کے تو اپنے جذبات کا اظہار کر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سنی جن کا ذکر کرتا ہے ان کا روحانی فیض جب وہ ذکر کر ہوتا ہے، جہاں وہ ذکر کر ہوتا ہے، جس جگہ جس وقت وہ ذکر کر ہوتا ہے، ان سب روحانی شخصیات کا فیض اس وقت اس لیول پر ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم آج غوث پاک کا نام لے رہے ہیں، اللہ والوں کا نام لے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پر اللہ والوں کی نگاہ عنایت جمی ہوئی ہے۔ اب میں آخر میں ایک مسئلے کو حل کروں گا، وقت بہت ہو گیا ہے، میں زیادہ تقریر کرنے کا عادی نہیں رہا ابتدا سے۔ ایک مسئلہ حل کروں گا، بڑی توجہ سے سنیے گا، بڑی توجہ سے سنیے گا، اور میں یہ چاہوں گا کہ میری ملت کا نوجوان، اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے نوجوان، اور بالخصوص جو بچے اس وقت سوشل میڈیا کے اسکالر سے متاثر ہیں، مختلف اسکالرز ہیں سوشل میڈیا پر، اور ان کا سارا مطمح نظر اور ان کا سارا فکری اور عملی جو کام ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جی حضور غوث پاک نے ایسے کہہ دیا تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے، خواجہ غریب نواز نے ایسے کہہ دیا تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اگر خواجہ غریب نواز کی یہ کرامت ظاہر ہوئی تو پھر ایسے ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو سمجھ ہی نہیں آتی، یہ تو ذہن اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتا، بھائی قرآن مجید میں نہیں ہے، حدیث مبارکہ میں نہیں ہے، فلاں جگہ پر نہیں ہے، تو پھر اس وقت میری ملت کا نوجوان اپنا عقیدہ خراب کر بیٹھتا۔ مثلا ایک مثال دیکھ کے میں ساری بات کو سنبھالنا چاہوں گا، جیسے مثلا یہ حضور غوث پاک ہو گئے، خواجہ غریب نواز ہو گئے، شیخ شہاب الدین سہروردی ہو گئے، دیگر اللہ کے ولی ہو گئے، سید باؤلک نقشبندی ہو گئے، یہ سب صرف صوفی نہیں تھے، یہ یاد رکھیے گا، یہ صوفی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے عالم دین بھی تھے۔ حضور محبوب سبحانی اتنے بڑے عالم تھے اور ہیں، آپ کے بعد آج تک اتنا بڑا عالم نہیں آیا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں حضور محبوب سبحانی کو کتنی حدیثیں یاد ہوگی؟ کتنی حدیثیں یاد ہوگی؟ حضور محبوب سبحانی کو، غوث پاک کو، نبی پاک کی ساری حدیثیں یاد ہیں۔ راوی کہتے ہیں ہم نے خود دیکھا 1 لاکھ حدیثیں حضور محبوب سبحانی اکیلے بیٹھ کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو حفظ دیا، آپ کو 1 لاکھ حدیثیں آپ پڑھ دیا کرتے تھے، اتنے بڑے آئے۔ اب مجھے بتائیے جو اتنے بڑے بڑے علماء ہو، اور یہ کہا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے جی حضور محبوب سبحانی کے پاس نبی پاک تشریف لائے اور آ کر ارشاد فرمایا کہ عبد القادر تم تقریر کیوں نہیں کرتے؟
بس اب یہاں سے میرا ایک اہم ترین مسئلہ شروع ہو گیا. کہا یہ جاتا ہے کہ جی اس طرح کی باتیں یہ باپوں کے بارے میں ہی آتی ہے اور کسی کے بارے میں نہیں آتی, محدثین کے بارے میں نہیں آتی, مفسرین کے بارے میں نہیں آتی. حضور غوث پاک کے بارے میں مثلا ایک بات مشہور ہے, سرکار آئے فرمایا عبد القادر تقریر کیوں نہیں کرتے؟ عرض کیا رسول اللہ میں کیا کروں, میں اجمی ہوں اور یہ لوگ عربی ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا لعاب مبارک چٹوایا 7 مرتبہ. پھر مولا علی آپ کے پاس آئے, انہوں نے یہی بات کہی, مولا علی نے آپ کو اپنا لعاب مبارک چٹوایا 6 مرتبہ. یہاں پر ایک بات جس طرف میں جا رہا ہوں اس سے ہٹ کر ایک بات قطع نظر ایک بات کروں گا. حضور غوث پاک نے عرض کی بابا جان, مولا علی سے عرض کی بابا جان آپ نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دان چٹوایا اور نبی پاک نے 7 مرتبہ چٹوایا, آپ نے 7 مرتبہ کیوں نہیں چٹوایا؟ تو حضور مولا کائنات نے ارشاد فرمایا بیٹا ہم نبی پاک کی برابری نہیں کرتے. بولو سبحان اللہ. کہا نبی پاک کی برابری نہیں کرتا ہے. ایک لمحے کے لیے رک جائیں, ایک لمحے کے لیے رک جائیں. جب مولا علی کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک کے برابر نہیں ہیں تو 14ویں صدی کا ملا کہتا ہے کہ ہم نبی جیسے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ علی جو نبی کے گھر پہ پلا ہے وہ کہتے ہیں ہم نبی پاک جیسے نہیں ہے, اور 14ویں صدی کا 13ویں صدی کا ملا کہتا ہے نبی پاک جیسے, نبی پاک ہم جیسے. کہنے کا مطلب یہ مدعا یہ ہے. تھوڑا سا آگے چلے. کہا جی یہ انہی کو خواب آتے تھے, انہی کے ساتھ ایسا کام ہوتا تھا. حضور محبوب سبحانی کو نبی پاک خواب میں آتے تھے, حضور محبوب سبحانی کو نظر آتے تھے اور کسی کو نظر نہیں آتے تھے, خواجہ غریب نواز کو نظر آتے تھے اور کسی کو نظر نہیں آتے تھے. کہا یہ بابوں کی اپنی گھڑی ہوئی باتیں, بابوں کے مریدوں کی گھڑی ہوئی باتیں. یہ میں بہت بڑے محدث امام بہقی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بابوں کے ساتھ ہی ایسے معاملات خاص ہیں, یہ کتابوں کے ساتھ ایسے معاملات خاص نہیں ہیں. امام بہقی کہتے ہیں کہ میرے استاد امام حاکم, امام بہقی کے استاد کون؟ امام حاکم. شعب الایمان کی حدیث نمبر 3381 ہے. کہا کہ امام حاکم کو ایک پھوڑا ہو گیا اور وہ 1 سال تک اس پھوڑے کے مرض میں مبتلا ہے, وہ ٹھیک نہیں ہوئے. تو پھر امام حاکم نے اپنے استاد ابو عثمان صابونی رحمہ اللہ سے ان کی مجلس میں جا کے درخواست کی. اب یہ میں محدث کی بات سنا رہا ہوں, جن کو یہ لوگ کہتے ہیں جی محدث, تو یہ میں محدث کی بات سنا رہا ہوں اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی بابے ہی تھے. کہا کہ میں نے اپنے استاد سے کہا, امام حاکم نے اپنے استاد ابو عثمان صابونی رحمہ اللہ سے کہا, دعا کے لیے کہا کہ میرے لیے دعا فرمائیے. امام نے دعا کی اور حاضرین نے بکثرت آمین کہی, سب آمین کہتے ہیں کہ جمعہ کا دن تھا جب دعا کی تو دوسرا جمعہ آیا تو ایک خاتون نے آ کے امام حاکم کو یعنی ان کے استاد کو مجلس میں ایک رکھا دیا, رکھا یعنی خط دیا, اور کہا کہ اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ میں نے بھی جا کے امام حاکم کے لیے بہت بڑے محدث نے ان کے لیے دعا کی کہ یا اللہ ان کو شفا دے دے, یا اللہ ان کو شفا دے دے. تو اس خاتون نے خط میں لکھا ہوا تھا کہ میں رات کو جب سوئی تو میرے نصیب جاگ اٹھے, میں نے رسول اللہ کی زیارت کر لی. بیٹھے ہوئے میں پوچھنا چاہتا ہوں, اب یہ امام بہقی محدث ہے اور یہ اپنی حدیث کی کتاب شعب الایمان کے اندر اس کو نقل کر رہا ہے, اور میں نے آپ کو حوالہ بھی دے دیا تحت حدیث 13381. تو جب محدثین ایسی باتیں کریں تو کوئی اعتراض نہیں, کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. اور اگر وہی بات شیخ عبد القادر جیلانی کر دے, خواجہ غریب نواز کر دے, یا کوئی اور اللہ کا ولی جس کی ولایت مشہور ہے وہ کر دے,
تو اس پر اعتراض ہے. وہ خاتون کہتی ہے کہ اس نے رکے میں لکھا ہوا تھا کہ سرکار نے مجھے فرمایا قولی لأبی عبد اللہ یوسع الماء علی المسلمین، کہا کہ حاکم کو کہو، ابو عبداللہ ان کی کنیت تھی، کہا حاکم کو کہو لوگوں پر پانی کی وسعت کرے. اب آپ کو ایک بات اور بھی بتاؤں، جس کو تھوڑا پھنسی ہو جائے نا اور وہ ختم نہ ہوتا ہو، اعلیٰ حضرت نے یہاں پر ایک وظیفہ لکھا ہے. وہ وظیفہ یہی ہے کہ وہ لوگوں کو کثرت سے پانی پلائے، اللہ تعالیٰ اس کو اس مرض سے نجات عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ نبی پاک کی زبان سے ثابت ہے. اب کہنے کا مدعا یہ امام حاکم نے کیا کیا؟ لوگوں پر پانی کی وسعت کی. آپ کا تھوڑا ختم ہو گیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں آخر میں، جب امام حاکم یا امام حاکم کے استاد امام صابونی، ابو عثمان صابونی یا امام بیہقی اس طرح کے لوگ یہ باتیں کریں تو اس پر اعتراض نہیں ہے. شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی کی باتوں پر اعتراض ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہیں اصل میں ان باتوں پر اعتراض نہیں ہے، اللہ نے تم لوگوں سے اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق چھین لیا ہے، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے میں جس کے لیے چاہتا ہوں نا کہ میرا محب بن جائے، یعنی کہ مجھ سے محبت کرنے والا بن جائے، میں اس کے دل میں اپنے ولی کی محبت ڈال دیتا ہوں. تو اگر تمہیں ان کی حضور محبوب سبحانی کی ان باتوں پر اعتراض ہے یا خواجہ غریب نواز کی باتوں پر اعتراض ہے، تمہیں اصل میں ان باتوں پر اعتراض نہیں ہے، پھر یہاں پر بھی اعتراض کرو. مبارک یہ تو ایک مسئلہ ہوا. آخری بات آپ کو ایک فضیلت کی عرض کر کے پھر آپ کے کچھ سوال اگر ہوں گے تو لے لوں گا. علامہ عبد القادر اربری نے اس روایت کو نقل کیا ہے نزہۃ الخاطر میں. حضور محبوب سبحانی بہت کم عمر تھے اس وقت. وہ بڑی پیاری مثال مشہور ہے، ابھی جوان نہ ہوئے تھے کہ پیر کہلائے. آپ بہت کم عمر تھے اس وقت. آپ کو بچوں نے کہا کہ عبد القادر کوئی کھیل کھیلتے ہیں. یہ وہ کرامت نہیں ہے جو آپ ایسے سنتے میں کچھ سے ہٹ کے سنا رہا ہوں. آپ نے کہا کہ کھیل میری مرضی کا ہوگا. کہا کیا؟ کہا میں ایک اونچی چٹان پہ کھڑا ہو جاؤں گا، میں کہوں گا لا الہ اور تم کہنا الا اللہ. بچوں نے کہا ٹھیک ہے، سب چلے گئے. آپ اونچی چٹان پہ کھڑے ہوئے، آپ نے کہا لا الہ، سارے مل کے بولو. نبی پاک نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ. حضور غوث پاک نے 3 مرتبہ کہا لا الہ، پھر کہا لا الہ لا الہ. آپ کہہ کے چلے گئے. صبح سے شام ہو گئی. جو بچے آپ کے ساتھ مدرسے جاتے تھے وہ اپنے گھروں کو نہیں گئے. مائیں حضور غوث پاک کے گھر پہ آ گئی. کہا عبد القادر گھر پہ آپ کی والدہ سے پوچھا کہاں آیا ہے؟ کہا ہمارے بچے نہیں آئے، مدرسہ ایک ہی تھا. پوچھا کہ تم بھی مدرسے گئے تھے، وہ بھی گئے تھے، وہ سارے کہاں ہیں؟ حضور محبوب سبحانی نے ارشاد فرمایا ہم کھیلنے گئے تھے جنگل میں، وہ وہیں پہ ہوں گے سارے. ساری مائیں وہاں پہنچی تو دیکھا سارے بچے لگے ہوئے الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. صبح سے شام ہو گئی، صبح سے شام ہو گئی. اب مائیں بڑی پریشان بچوں کو ہلا رہی ہے، وہ بچوں چلو کھانا کھاؤ، پانی پیو، شام ہو گئی ہے، لیکن بچے نفس سے مس نہیں ہو رہے، الا اللہ کرتے جا رہے ہیں. آخر وہاں ایک اللہ کی ولی وہاں سے گزر رہے تھے. انہوں نے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ کہا وہ جو شیخ عبداللہ صومعی کا جو نواسا ہے اس نے ان کو اس کھیل پہ لگایا ہے اور الا اللہ یہ صبح سے شام تک کر رہا ہے. تو اس اللہ کے ولی نے کہا اب ان کو عبد القادر ہی ہٹائے گا کیونکہ اس نے لگایا تھا. کہا کیا مطلب؟ کہا یہ سارے کے سارے اللہ کے ولی بن گئے.